کہ اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ فیض اور باجوہ کو کچھ نہیں کہنا. چونکہ فیض اور باجوہ کو کچھ نہیں کہنا، فوج کی عزت جو ہے وہ احتساب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر ان کا احتساب کیا جائے گا تو فوج کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی، فوج کی ساکھ خراب ہوگی. فوج کی ساکھ بچانے کے لیے ان دونوں کو این آر او دے دیا گیا ہے. لہذا ہمارے خیال میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں کہ فیض کے خلاف ہم حقائق سامنے لے آئیں گے تو کوئی کارروائی ہوگی، میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ فیصلہ ہو گیا ہے جی ایچ کیو میں کہ کوئی فیض اور باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. ان کے خلاف کارروائی کرنے سے فوج پر گند اچھلے گا، اور فوج اس وقت مزید اپنے اوپر کوئی گند نہیں اچھالنا چاہتی. لہذا ان دونوں کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. اچھا مزمل صاحب آپ کے پاس ایک جی ان دونوں پہ پکی ریڈ لائن لگا دی ہے انہوں نے. اب آپ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ انہیں سرونگ ہی سمجھیں ہیں، کیونکہ ہمارا خیال تھا ریٹائر ہو گئے ہیں تو احتساب ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ریٹائر کا بھی احتساب نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب آپ کے پاس ایک اور بڑی اندر کی خبر ہے. صدر عارف الوی نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو. پہلے ہم وہ بات کر لیں، پہلے ہم وہ جو ہیومن رائٹس کمیشن والی بات کر لیں. صدر ماڑا آدمی ہوتے گل کاری لائیں گے بیچارے نے جو خط لکھ دیتا ہے، حالانکہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. اچھا وہی بتا دیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ درخواستیں تھیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. جی ہاں جی، آج جب یہ معیز والا کیس اور زاہدہ اسلم والا کیس سپریم کورٹ سن رہا تھا، اور پتہ لگا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک سیل بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، 2010 سے یہ افتخار چوہدری صاحب نے بنایا تھا کہ جی وہاں پہ کوئی درخواست آتی تھی اور وہاں سے چیف جسٹس اپنے چیمبر میں سماعت کر کے مقدموں کے فیصلے کرتا تھا. تو ثاقب نثار صاحب جاتے ہوئے 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کر گئے ہیں. اس کا مطلب ہے 3,98,000 ایسے کیس تھے جو دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے جن کے اوپر ہیومن رائٹ سیل کے ذریعے کام ڈالا، پیسے بنائے، کچھ بھی کیا، جس کا وہ ریکارڈ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے اور وہ ریکارڈ کو جلا گئے. یہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ تھا. آج سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سیل کے انچارج، ہیومن رائٹس سیل کے انچارج نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ بات بتائی کہ جی ثاقب نثار صاحب 3,98,000 درخواستوں کو ضائع کرا گئے تھے. آپ دیکھیں ثاقب نثار کے بعد گلزار آیا، گلزار کے بعد وہ آئے آصف سعید کھوسہ، پھر گلزار، پھر عمر عطا بندیال. یہ بات باہر نہیں نکلی، یہ بات باہر قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نکلی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اب اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے دو ادارے ہیں نا، فوج اور عدلیہ، یہ خود کو مقدس گائے سمجھتے ہیں. اب سپریم کورٹ یہ سوچے گا ہم نے اگر ثاقب نثار کے خلاف 3,98,000 درخواستیں ضائع کرنے کا ایکشن لیا تو عدلیہ کی بڑی بدنامی ہو جائے گی اور عدلیہ کا ساکھ تباہ ہو جائے گی. لہذا عدلیہ کی بدنامی کو بچانے کے لیے ثاقب نثار کو بھی این آر او دے دیا جائے گا. ورنہ آج جب یہ بات سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل کے انچارج نے چیف جسٹس کو بتائی کہ 3,98,000 درخواستیں ضائع ہو گئی ہیں، تو انہیں فوراً ایف آئی آر کا حکم دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ فوری طور پہ جس نے آپ ثاقب نثار سب لوگ متعلقہ لوگوں پر ایف آئی آر دیں اور اس ایف آئی آر کی تحقیقات کر کے سب کو گرفتار کریں. انہیں تو آج ثاقب نثار پر ایف آئی آر درج کرا دینی چاہیے تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں ثاقب نثار بھی مقدس گائے ہیں، جنرل فیض بھی مقدس گائے ہیں، گلزار بھی مقدس گائے ہیں، آصف سعید کھوسہ بھی مقدس گائے ہیں، باجوہ بھی مقدس گائے ہیں، مشرف بھی مقدس گائے تھے، اشفاق پرویز گیانی بھی مقدس گائے ہیں، میں اور آپ ہی بھیڑ بکریاں ہیں. لہذا آج جب یہ بات سامنے آ گئی کہ 3,98,000 درخواستیں، جو سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کوئی نہ کوئی ایکشن مکمل کیا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، جس کے بارے میں آج قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی سماعت نہیں کر سکتا. وہ بھائی ثاقب نثار تو کرتا ہی کمرے میں بیٹھ کے سماعت تھا، انہوں بھی بلا لیا دونوں نے بٹھا کے مکمکا کرایا، چال سیدھے پیسے لے لے، اس کو بلایا میں تیرے خلاف یہ کرنے لگا، اتنے کا سر نہیں کرتا. وہ فرانس والا فیشن ڈیزائنر ہے نا، وہ بھی کمرے چ سنی گئی
جس نے کہا میرے سے بتا لیا. لیکن آپ دیکھیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ثاقب نثار پر بھی FIR کے آرڈر نہیں کیے, جیسے جنرل فیض پر نہیں کیے. ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ اس ملک کے سب سے مظلوم لوگ سیاستدان ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے یہ حرکت کسی سیاستدان نے کی ہوتی, آج طوفان ہوتا, وہ گرفتار ہو چکا ہوتا, وہ نااہل ہو چکا ہوتا, ایک بہت بڑا اسکینڈل بن چکا ہوتا. اگر یہ ٹرائل ہو رہا ہوتا اس کا. اگر کسی 3,98,000 درخواستیں کسی سیاسی منسٹر نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے ضائع کرائی ہوتی, وہ نیب کی حراست میں ہوتا, اس کے بچے بھی حراست میں ہوتے, اس کی بچیاں بھی پکڑ لیتے آپ. لیکن آپ چیف جسٹس ثاقب نثار کو نہیں پکڑ سکتے, آپ فیض کو نہیں پکڑ سکتے. فوج کی ساکھ خراب ہو جائے گی, عدلیہ کی ساکھ خراب ہو جائے گی, اور یہ ساکھ بچاتے بچاتے ہی ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. ہم نے اداروں کی ساکھ پتہ نہیں بچائی ہے نہیں بچائی, نظام انصاف کا فلودہ نکال دیا ہم نے. مزمل صاحب, یہ دونوں خبریں اور کاروائیاں آج ثابت کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے والے قاضی فائز عیسیٰ نہیں رہے. اچھا مزمل صاحب, تیسرا جو ہے وہ صدر عارف علوی نے, جو میں آپ سے پہلے پوچھنے لگی تھی, صدر عارف علوی نے ایک خط لکھا ہے PTI کے شکایات کے حوالے سے وزیر اعظم کو. کیا ہے اس خط میں, مزید کیا خبر ہے؟ سیکرٹری جنرل ہیں جو PTI کے عمر ایوب صاحب, انہوں نے جو PTI کے ساتھ بقول ان کے جو ریاست زیادتی کر رہی ہے اس کی تفصیلات پر مبنی خط صدر کو لکھا ہے. صدر نے وہ خط مکمل ان کے خط کے اوپر اپنا ایک کورنگ لیٹر لگایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ ان تمام شکایات پر ایکشن لے کر مجھے بتائیں. اور مجھے امید ہے, بالکل میں آپ کو لکھی پڑی بات بتا رہا ہوں, انوار کاکڑ صاحب صدر مملکت کا خط ردی کی ٹوکری میں, ان کے کمرے میں ایک ڈسٹ بن موجود ہے الیکٹرانک سی, جس کے اندر کاغذ ڈالو تو وہ ٹریشز بن جاتا ہے, ثابت بھی نہیں رہتا, اس میں ڈالیں گے تاکہ جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے قانون غائب ہو گئے نا, صدر دی درخواست بھی غائب ہو جائے گی. کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ مت سمجھیں کہ اس خط کے بعد کوئی کام بدل جائے گا. ڈنڈا سوٹا ویسے ہی جاری رہے گا الیکشن تک, کوئی رعایت نہیں ہونی. PTI والوں اپنی خیر مناؤ. یعنی ویسے ہی حد کا کوئی جواب نہیں ہوگا جیسے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا تھا. بالکل. عارف علوی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ بھی کھو چکے ہیں, وہ اپنی قدر و منزلت بھی چھوڑ چکے ہیں, وہ اپنی ریٹ بھی کھو چکے ہیں. اب وہ وہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ, کھلونے کے طور پہ بیٹھے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈھیٹ بن کر جب تک بیٹھے رہنا چاہتے ہیں بیٹھے رہیں, ورنہ ایسا صدر ہونے سے بہتر ہے بندہ گھر چلا جائے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.